اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہم جا رہے ہیں دوزخ میں۔ ہمارا رخ ایکچولی جو ہے یعنی حقیقت میں ہمارا رخ جو ہے دوزخ کی طرف ہے۔ دیکھیں دو آخرت میں دو مقامات ہیں، ایک جنت ہے ایک دوزخ ہے۔ اگر جنت کی طرف آپ آخرت کی طرف اگر آپ کا رخ نہیں ہے تو آپ یقین کریں یا نہ کریں آپ کا رخ ہے دوزخ کی طرف۔ اگر جنت آپ کی منزل نہیں ہے، اگر چاہتے نہیں ہیں تو یقیناً پھر آپ کے چاہیں یا نہ چاہیں آپ کا رخ ہو جائے گا دوزخ کی طرف۔ بس یہ ایک بات مختصر طور پہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آخرت اگر کسی کی منزل بن گئی تو اس کی پیٹھ ہو گئی دوزخ کی طرف۔ دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں نا، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ انسان کا اگر رخ ظاہر کی، میں آسان کر دیتا ہوں مضمون کو، انسان کا اگر رخ ظاہر کی طرف ہو گیا تو اس کا رخ باطن سے پھر جائے گا، پیٹھ ہو جائے گی، اس توجہ ہٹ جائے گی۔ اور یہ یعنی میں پھر اس بات کو کہہ رہا ہوں تھوڑا سا سمجھنے کی۔ اگر آپ کی زندگی کا رخ ظاہر کی طرف ہو گیا، اگر آپ کی نظر میں دنیا کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے، اور دنیا کی کامیابی پر یعنی اس کا آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی کی میری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، لیکن یہ تو منافقانہ، بعض لوگ منافقانہ بات کرتے ہیں۔ اصل میں آپ دیکھیں کہ دنیا کے جو مال و دولت ہے اور جو کچھ بھی ہے حاصل ہے دنیا، اس سے اگر آپ کی طبیعت میں خوشی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا دار ہیں، بہت سے پیسے مل جائیں۔ مثال کے طور پر یہ تو سب کے خواب ہوتے ہیں نا، ڈھیر سارے پیسے ہوں، اور اگر آپ خوش ہوتے ہیں اس بات پہ، دنیا کے آنے پر آپ کا دل خوش ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے۔ دیکھیں دو محبتیں ایک دل میں سمائی نہیں سکتی، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں میں تو اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اور یہ نہیں، دو محبتیں سمائی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ جب دو دل نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی محبت ایک سے ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ دنیا اور آخرت۔ آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو میری دنیا ہے اور یہ میری آخرت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا وہ جو دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو ان کی یعنی اس کا معنی تو یہ نہیں ہے جو ظاہر میں ہم لیتے ہیں، لیکن ہم کس معنی سے پڑھتے ہیں نماز کے بعد کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے، یہی عام طور پہ لیتے ہیں نا۔ مطلب دنیا میں حسنہ ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ یہی پیسے ٹکے، آپ مجھے بتا دیں۔ یعنی یہ ہماری وہ نیچ ذہنیت ہے گری ہوئی کہ ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ دنیا میں حسنہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بھئی پیسے دے، مکان دے، گھر دے، کھانا اچھا دے، پینا اچھا دے، یہ حسنہ ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، یہ ہم حسنہ کہتے ہیں نا، یعنی اسی پر۔ اور یہ دیکھیں، یہ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی خواہشات نہیں بتا رہا، یہ قرآن کی باتیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو بس ایک عارضی سامان ہے۔ تو بہرحال آپ کو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دو مقامات ہیں۔ بات میں آپ کو یہ کر رہا تھا کہ اگر موضوع جو ہم نے آج قائم کیا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، میں نے آپ کو کیا کہا؟ ہم جا رہے ہیں دوزخ میں سیدھا۔ اس کی میں
تشریح کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. اگر آپ کی نظر میں ظاہر کی اہمیت ہے، اور عام طور پہ تو ہے، سارے لوگ دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، بھاگو بھاگو بھاگو، ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھاگنے کا کہا ہے، لیکن وہ اپنی طرف بھاگنے کا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. ہماری دوڑ جو ہے دنیا کی طرف. یعنی میں صرف وہ ذہنیت میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ خراب ذہنیت ہے، یہ ذلیل ذہنیت ہے، یہ نیچ ذہنیت ہے کہ ہم دنیا کو منزل بنا کے زندگی گزاریں. نہیں، ہماری اصلیت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے بلکہ باطن ہے. آپ باطن ہے تو آپ کا رخ باطن کی طرف ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے یہ بات فرمائی ہے کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے تو بعض لوگ دنیا کے طالب ہیں اور بعض لوگ آخرت کے طالب ہیں. اب آپ دیکھ لیں، میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آج دور جاہلیت ہے، ہمارا سارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، اور ظاہر کے ہم پرستار ہیں. آپ دیکھ لیں کس طریقے سے دنیا کی دوڑ ہے. یہ ایم این اے ہے، یہ ایم پی ہے، یہ وزیر ہے، اور پھر دھرنے دیے جا رہے ہیں. ایک وزیر اعظم سے کہتا ہے تم استعفیٰ دو تاکہ میں وزیر اعظم بن جاؤں. دھرنے ہو رہے ہیں اور جلوس ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہے ہیں اور وہ ہو رہے ہیں. یہ ساری دوڑ جو ہے یہ دنیا کی ہے. آپ دیکھ لیں سارا مسئلہ جو ہے آج سارا دنیا کا ہے. اس میں تو کچھ ایسے لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت ہے ہی نہیں. جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے. جس کا رخ دنیا کی طرف ہے اس کی منزل جو ہے وہ دوزخ ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. جس کی زندگی کا مقصد اللہ نہیں ہے اور دنیا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ میں آیت قرآنی کا ترجمہ کر رہا ہوں. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ایک حصہ میں نے آپ کو سنا رہا ہوں قرآن کہ میں اس کو پھیر دوں گا جہاں یہ پھر گیا. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس طرف یہ پھرا اس کو میں اس طرف رہنے دوں گا، کیونکہ یہاں تو زبردستی کا کوئی سودا ہی نہیں ہے. یہ تو سب خوشی کے سودے ہیں بھیا، خوشی کے سودے ہیں. آپ اپنی خوشی سے دنیا کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے مجھے تو تمہاری ضرورت ہی نہیں، جاؤ جہنم میں. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اس کا ٹھکانہ اب یہ جس طرف پھر گیا اس کا ٹھکانہ اب جہنم ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کہا میں نے؟ دوزخ میں. نُوَلِّهِ، ہم تو پھر گئے، ہمارا رخ آخرت سے دنیا کی طرف، اللہ سے کے مقابلے میں ہم ظاہر کو چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے مجھے تو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. آپ ان سے کہہ دیجئے اے رسول کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پرواہ نہیں کرتا اگر تم اس کو نہ پکارو. اب تم نے جھٹلا دیا، اب اس کا انجام ضرور تمہیں بھگتنا ہوگا. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ رخ آپ دیکھیں، آپ کا رخ کس طرف ہے، آپ کی چاہت کیا ہے، آپ کو پسند کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے تو بعض دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں. تو یہ اب میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دو چاہتیں ایک دل میں نہیں ہو سکتی. اور کبھی کبھی میں آپ کو وہ شعر بھی سناتا ہوں نا کہ ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں این خیال است و محال است و جنوں.
تم دنیا کی بھی خواہش رکھتے ہو اور اللہ کو بھی چاہنے کے دعوے دار ہو، اگر تم ایسا سوچ رہے ہو تو تمہارا یہ خیال تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ محال ہے، ناممکن ہے، کیونکہ ایک سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں بنائے۔ تو بہرحال یہ باتیں جو ہیں نوٹ کرنے کی ہیں، اگلی بات انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم